روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اچھے برتاوے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کی ناک رگڑ جاوے، اس کی ناک رگڑ جاوے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی؟ فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو پائے کہ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہوں، پھر جنت میں نہ چلا جاوے۔ روایت ہے حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا سوا ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اس شخص کے لیے موت ہے پہلے زندگی میں ہی سزا دیتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے بارے میں مطیع ہو تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ، اور جو اپنے والدین کے متعلق اللہ کا نافرمان ہو اس کے لیے آگ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ایک ہو تو ایک دروازہ۔ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ وہ ظلم کریں؟ فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی بندہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، حتیٰ کہ اللہ اسے نیک کار لکھ دیتا ہے۔